کبھی 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 یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی نام سے راحت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. یورپین عظیمی مقابلہ حسن نعت جاری و ساری ہے، لیکن یہاں پر تھوڑی سی گزارش کروں گا آپ لوگوں سے. میں سب سے پہلے نور الاسلام مسجد کی بستیور سے گزارش کروں گا اگر وہ یہاں موجود ہیں، کیونکہ 4:30 بجے کا ہمارا ان سے جو ہے اپائنٹمنٹ ہے کہ 4:30 بجے جو ہے وہ آ کر چندہ کریں گے. اگر بین الاقص کے مینیجر سید فیاض علی شاہ صاحب، انہوں نے میرے ایک درخواست پر، میں نے کہا کہ شاہ صاحب آقا کی محفل ہو رہی ہے آپ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ حکم فرمائے میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا حکم نہیں، عرض ہے کہ آپ نعت خوانوں کے لیے کوئی ایسا روحانی گفٹ بنائیں تاکہ ان کو یادگار رہے، اور جب وہ اس پہ نماز پڑھیں، اس پہ تسبیح کریں اور ٹوپی سر پہ رکھ کے نماز پڑھیں تو آپ کو بھی دعائیں ملیں گی، مجھے بھی دعائیں ملیں گی، مراقبہ حال کے لیے بھی دعائیں ہوں گی، سب جو ہے یہ اس میں دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے. تو شاہ صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ 25 پیکٹ بنائے ہیں نعت خوانوں کے لیے، اور ایک پیکٹ بنایا ہے چیف گیسٹ کے لیے، اور چیف گیسٹ کے لیے بھی یہی تحفہ ہے کہ ٹوپی ہے، جائے نماز ہے اور تسبیح ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑی اچھی رغبت دلائی ہے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے حضور کے صدقے سے آپ کی اس کاوش کو، آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے. اور اس محفل کا ہر سال جو لنگر دیا جاتا ہے، لذت کامد ہن لنگر عظیمی، وہ جو ہمیشہ یہ 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ راجہ جاوید اقبال صاحب اس محفل کا لنگر دیتے ہیں. اور لنگر بھی ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا مزیدار، خوبصورت اور پیک کیا ہوتا ہے، اور بڑا لذیذ عمدہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے لنگر دیا جاتا ہے. انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر آپ یہیں بیٹھیں گے، لنگر بھی آپ کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، ہو گیا. آج کی اس یورپین عظیمی مقابلہ حسن نعت سن 2010 کے مہمان جو ہمارے دور سے تشریف لائے ہیں، مہمان خصوصی بھی ہیں. میں درخواست کرتا ہوں آپ سے، سہیل رانا صاحب اسٹیج پر تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب اعزاز چودھری صاحب سفیر پاکستان، معزز مہمانان گرامی، اور ہمارے جو مہمان نعت خواں تشریف
मुखातिब हूँ, और ख़वातीन, बच्चे, दोस्त सबको मेरा सलाम। मैं जावेद अज़ीमी साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ कनाडा से यहाँ बुलवाया और मैं इस तकरीब में आप शिरकत कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक अदबी घराने से है, लिहाजा उस सिलसिले में भी आपसे कुछ गुफ्तगू करूँगा, तवील नहीं, मुख्तसर सी। और चूँकि मेरा शोबा मौसीकी है और हमारे जितने भी नाज़ हैं वो जो भी चीज़ पेश कर रहे हैं उसमें सुर, ताल, लय तीनों चीज़ें शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे पत्तों की सरसराहट हो या लहरों का ज़ेरो बम, ये भी मौसीकी है, बल्कि मौसीकी में तो जो वक्फ़ा है वो भी मौसीकी का हिस्सा है। ये आपने पढ़ा होगा कि तुम हमारी किस किस नेमत को झुठलाओगे, सूरह रहमान में। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को हज़ारों, करोड़ों, लाखों नेमतों से नवाजा है। उनका हम जिक्र नहीं कर सकते, ना गिन भी सकते हैं क्योंकि वो इतनी है। और उसमें एक ख़ास नायाब किस्म की जो नेमत है वो है आवाज़। जो सोज़ और दर्द कोयल की आवाज़ में है वो किसी और परिंद की आवाज़ में नहीं। ये अल्लाह की देन है, वो जिसको चाहे दे दे। जो बड़े बड़े मौसीक़ार होते हैं, मुग़न्नी होते हैं, नाथा होते हैं, कारी होते हैं, वो टेक्निक से, इल्म से, फ़न से तो वाक़िफ़ होते हैं, पर हर एक की आवाज़ में वो दर्द नहीं होता जो उनको अल्लाह ताला से मिला होता है। तो ये अल्लाह की देन है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस मुकाबले में 2 कॉलम हैं, एक अदायगी का और एक आवाज़ का। तो अदायगी के तो नंबर आपको खूब मिलेंगे आपके इल्म और फ़न से के हिसाब से, लेकिन आवाज़ अगर कुदरत ने आपको दे रखी है तो उसके नंबर आपको समझिए कुदरत की तरफ से मिल रहे होंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। एक अंग्रेज़ी की एक छोटी सी कहावत है, with the same stones you can make a Gothic cathedral, a Roman castle, a mausoleum such as Taj Mahal. It's nothing but the arrangement of stones. यानी हम पत्थरों से बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं। अब उनकी जो तरतीब है, जो कि आर्किटेक्ट इस्तेमाल करता है, उससे उस सामने आता है। ऐसे ही हमारे 7 सुर हैं, इनकी तरतीब से लोरी भी बनती है, गज़ल भी, गीत भी, कौल भी, कवाना भी, कव्वाली भी, ठुमरी भी, दादरा भी, ख्याल भी, हम्द भी और नात भी। हमने देखना ये है कि नात जो कि आप यहाँ पेश करने के लिए आए, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इल्म और फ़न अपनी जगह पर है, आवाज़ अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो माइक्रोफोन है हमें इसका भी इस्तेमाल आना चाहिए। इसलिए कि बाज़ नात ख़वां जब पढ़ते हैं उनकी आवाज़ माइक्रोफोन में आके फट जाती है। कुछ हरूफ ऐसे हैं जो माइक्रोफोन एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे कि भे, फे, झे, इस तरह की आवाज़। तो हमें इन हरूफ को पढ़ते वक्त ऐसा एहतियात करनी चाहिए, माइक्रोफोन से इतनी दूर रहें, अपनी आवाज़ सुनें मॉनिटर के अंदर
کہ آپ کی آواز پھٹے نہیں. جب آپ اوپر کے سروں پہ جائیں تو یا تو ڈائگنل ہو جائیں یا ذرا پیچھے ہو جائیں تو آپ کی آواز بالکل صاف شفاف آئے گی. ورنہ جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھائی کے نمبر کٹیں. تو مجھے امید ہے آپ اس مائکروفون کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے. جو لوگ اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرتے ہیں، چاہے وہ نعت خواں ہوں، چاہے وہ غزل یا گیت گا رہے ہوں، انہیں یہ ترکیبیں ساؤنڈ ریکارڈسٹ بتا دیا کرتا ہے. اب نعت جب ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ اس کا تعلق کلام سے بھی ہے اور کلام کے ساتھ ساتھ جو آواز کا زیر و بم ہے اور جو سروں کا چناؤ اور انتخاب ہے وہ کہ آپ نے کس راگ کا چناؤ کیا ہے. نعت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حالانکہ اس میں تال ہوتی ہے لیکن وہ تال چھپی ہوئی ہوتی ہے. کوئی طبلہ کوئی چیز بج نہیں رہا ہوتا اس کے ساتھ، لیکن اس کا میٹر چل رہا ہوتا ہے. پر اس میں جو اچھی بات جو ہے جس کی وجہ سے وہ نعت کہلائی جاتی ہے کہ اس میں لفظوں کو کھینچا جاتا ہے. اس میں جو تال کے مقامات ہیں، سم اور خالی اور زور، وہ نہیں دکھایا جاتا ہے. سروں کو دکھایا جاتا ہے، انہیں پیش کیا جاتا ہے. مجھے امید ہے جو ہمارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں تو جانتے ہیں، جو ہمارے کلیگز ہیں یہاں پر اور بہت سے نعت خواں بھی جانتے ہوں گے، لیکن یہ میں ان کے لیے خاص طور پہ بتا رہا ہوں جو ان عروج سے واقف نہیں ہیں اور وہ جو اس میدان میں آنا چاہتے ہیں. جب مصور کوئی تصویر بناتا ہے تو وہ رنگوں کا انتخاب کرتا ہے. جب کوئی شاعر شاعری کرتا ہے تو وہ لفظوں کا انتخاب کرتا ہے. جب کوئی موسیقار کوئی غزل گیت یا نعت ترتیب کرنا چاہتا ہے تو وہ سروں کا انتخاب کرتا ہے. یہ بھی اللہ کی دین ہے. پر ہم تخلیق کاروں پر، چاہے وہ ہم مصور ہوں، شاعر ہوں یا نعت خواں ہوں یا موسیقار ہوں، ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم جب یہ تخلیق کا عمل شروع کریں تو اس میں ایمانداری سے کام لیں. اس سر کا، اس لفظ کا، اس حرف کا، اس رنگ کا انتخاب کرنے سے پہلے خوب سوچیں کہ اس میں سے کون سا رنگ، کون سا لفظ، کون سا سر جو ہے وہ صحیح ہے. کیوں کہ کبھی کبھار آپ نے ایک بڑی اچھی کہانی لکھی، ایک غلط لفظ اس میں آ گیا تو سارا اس کا مزہ کرکرا ہو گیا. آپ نے اتنی اچھی کوئی طرز بنائی اور اس میں ایک سر ایسا آپ نے لگا دیا جس سے سارا اس کا لطف ختم ہو گیا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس سر کا، اس لفظ کا، اس رنگ کا انتظار کریں. میں جاوید صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس دیار غیر میں اتنا بڑا اچھا انتظام کیا ہے. ہمارے کینیڈا میں بھی جب مراقبہ ہال میں اس قسم کی مجالس محفلیں ہوتی ہیں، وہ چاہے عرس ہو رہا ہو یا ایڈمز ڈے ہو رہا ہو، تو وہاں پر بھی کافی خواتین اور کافی مرد حضرات اس میں حصہ لیتے ہیں. لیکن وہاں تو چونکہ پاکستانی اور افغانز اور بنگلہ دیش کے لوگ، ہندوستان کے لوگ بہت ہیں، یہاں اتنے نہیں ہیں. اس کے باوجود مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کی کال کے اوپر کتنے لوگ یہاں تشریف لے آئے ہیں. میں جاوید صاحب کو اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. ان کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں. کہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن میں چونکہ یہ مقابلہ حسن نعت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر کھڑا رہوں. چلنے سے پہلے